بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اور علم کا تعلق ازل سے ہے۔ جب سے انسان نے اس دنیا کے اندر قدم رکھا ہے، پہلا انسان جو اس دنیا کے اندر آیا وہ اپنے ہمراہ علم کی صلاحیت لے کر آیا۔ اس نے آنکھ کھولی اور اس کے علم اور ادراک کے سفر کا آغاز ہو گیا۔ لیکن یہاں پر جس چیز نے حکماء کو غور و فکر کرنے پر مجبور کیا وہ اس علم کی حقیقت ہے کہ یہ علم کیا ہے، یہ در حقیقت کہاں پر موجود ہے، انسان کی ذات کے کس حصے کے اندر، انسان کے وجود کے کس حصے کے اندر یہ علم ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے مختلف پہلوؤں پر بحث کی گئی۔ آج اسی موضوع کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ میرے ساتھ ہیں آغا مجتبیٰ رضوی۔ خیریت سے ہیں آغا سید؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی کرم ہے، عافیت سے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ علم اور ادراک ایک بہت ہی اہم موضوع رہا ہے۔ حکماء نے خصوصاً نہ صرف اسلامی حکماء نے بلکہ اسلامی حکماء سے پہلے یونان کے اندر موجود جو حکماء تھے انہوں نے بھی اس موضوع کو اس پر بات کی ہے اور علم کی حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں جو زیر بحث لائے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا سوال خود علم کی حقیقت کے بارے میں ہے کہ علم کس چیز کا نام ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی چیز جو سوال آپ نے اٹھایا ہے، اور یہی سوال بنتا ہے کہ علم کی حقیقت کیا ہے، علم کس چیز کا نام ہے، کہتے کسے ہیں؟ تو یہاں پر ایک بنیادی چیز جو انسانی ذہن سوچتی ہے، اور وہ یہ کہ یار میں علم کے ذریعے سے علم کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یعنی علم کے ذریعے سے علم کو جاننا، علم کے ذریعے سے، جیسے مثال کے طور پہ آپ اس کمرے کے اندر ہر چیز کو نور کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، لائٹ کے ذریعے سے۔ اس کمرے میں لائٹ موجود ہے اور آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں اس نور کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں۔ تو کوئی آپ سے کہے کہ یار مجھے یہ نور دکھاؤ، اور آپ ایک اور ٹارچ لے کر، ایک اور لائٹ لے کر اس لائٹ کے اوپر کیا کرنا چاہیں، روشنی ڈالنا چاہیں، تو یہ ناممکن سی بات لگتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ یار خود نور انتہائی واضح اور روشن چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے میں ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں، تو خود وہ چیز سب سے پہلے میرے ادراک کے اندر اور میری آنکھوں کے قبضے کے اندر واقع ہو رہی ہے۔ اسلامی جو فلاسفرز اور اسلامی فلاسفہ ہیں، علم کے بارے میں بھی یہی بات کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہر چیز کو ہم علم کے ذریعے سے جانتے ہیں، بس خود جو علم ہے، خود جو نالج ہے، بعض اوقات اس کے اندر فرق بھی ہو سکتا ہے، یہ جو علم اور نالج کی ٹرمینالوجی ہے، لیکن فی الحال ہم اس کو ایک طرح سے جو ہے نا وہ مترادف معنی کے اندر ہی لیتے ہیں کہ یہ علم، یہ نالج، یہ معلومات، یہ مختلف ادراک جو ہے یہ میرے لیے بہت واضح اور روشن ہے۔ یعنی میں فقط اپنی طرف رجوع کروں اور اپنے نفس کو دیکھوں، اپنے آپ کے اندر تھوڑا سا غور کروں، تو ایک حالت، ایک کیفیت، حالت سے مراد یہاں پر ہے کہ ایک میری خصوصیت، ایک میری کوالٹی، ایک کریکٹرسٹک جو میری خاصیت ہے، اور وہ یہ کہ میں چیزوں کے بارے میں آگاہی رکھتا ہوں۔ صحیح، میں چیزوں کو جان سکتا ہوں، جیسے مثال، اور جانتا ہوں، اور جانتا بھی ہوں، جان سکنے کی بھی صلاحیت ہے اور جانتا بھی ہوں۔ یہی جاننا، یہی آگاہی، یہی صلاحیت اور جاننا، یہ علم کہلاتا ہے۔ علم کہلاتا ہے۔ یعنی در حقیقت علم جو ہے وہ حقیقت کو کشف کرنے کا نام ہے۔ بالکل، یعنی علم در حقیقت اس آگاہی کو، چونکہ دیکھیں ہمارا جو ذہن ہے نا اس میں مختلف قسم کے تصورات اور خیالات آتے ہیں۔ مثلا ابھی میں بیٹھ کر یہاں پر 1000 چیزیں سوچ سکتا ہوں، آیا ہر وہ چیز جو میرے ذہن کے اندر وجود میں آتی ہے کیا وہ میں اسے علم کا نام دینا چاہتا ہوں، یا وہ علم ہے یا نہ؟ وہ ادراک، وہ آگاہی، وہ چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے اور میرے سامنے ایک حقیقت کو کشف کر رہی ہے، یعنی بیسیکلی اس کی ذات کے اندر کشف واقعیت کی صلاحیت ہے، اس ایک واقعیت سے حکایت کر رہی ہے، ایک کر رہی ہے، واقعیت کے بارے میں معلومات دے رہی ہے، ہمیں بتا رہی ہے کچھ۔ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی یہاں پر ہر وہ چیز، یعنی ممکن ہے انسان بیٹھ کے ہزاروں خیالات، خیال بافی سب کو تو کرتا، علم نہیں کہہ سکتے، ہر چیز علم نہیں ہے۔ بالکل، یعنی علم در حقیقت کے کشف کرنے کا نام، یعنی کاشفیت اور کشف کرنا۔ آپ
کے سامنے ایک چیز جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے تھے اور آپ کے اندر اس چیز کے بارے میں آگاہی آ گئی. یعنی علم اس ادراک کو کہتے ہیں جو واقعیت کو ہمارے سامنے روشن کر رہا ہو, واقعیت کو ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے, واضح کر رہا ہے. یہیں پہ ایک نقطہ ہے کہ دیکھیں علم جو ہمارا ہوتا ہے وہ واقعیت کو بناتا نہیں ہے, واقعیت کو گھڑتا نہیں ہے, واقعیت کو مثال کے طور پہ ہمارے من پسند طور پہ پیش نہیں کرتا, بلکہ واقعیت کو کشف کرتا ہے. کشف یعنی جیسی وہ واقعیت ہے بعینی اسی طرح سے ہمارے سامنے دکھانا ہے. مثال کے طور پہ یہ جو آپ کی آنکھیں ہیں, یہ جو آبزرویشن کی طاقت خدا نے دی ہے, یہ جو میرے اندر قوت موجود ہے, بینائی کی طاقت جو موجود ہے, اس کے ذریعے سے میں آپ کو ویسا دیکھ رہا ہوں جیسے آپ ہیں. صحیح. یعنی اگر آپ کی بات کو میں تھوڑا سا اور اگر اس کو کھولنے کی ہم کوشش کریں کہ مثال کے طور پر ابھی میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ میرا جو انٹریکشن ہے وہ آپ سے کس چیز کے ذریعے سے ہے. ظاہر سی بات ہے آپ اس وقت میرے ذہن کے اندر آپ خود تو نہیں آئے, یعنی خود آپ اٹھ کر میرے ذہن میں نہیں آئے بالکل, لیکن آپ کی کوئی صورت, ایک تصویر آپ کی, فی الحال ہم اس کو ایک تصویر کا نام دے رہے ہیں, لیکن یہ ایک ایسی تصویر, ایک ایسی صورت ہے آپ کی, یا یہ جو منظر میرے ذہن میں آ رہا ہے یہ ایک ایسا منظر ہے کہ اس کی ذات کے اندر, یعنی میرا نفس اس کی ذات کے اندر جب دیکھتا ہے تو یہ حقیقت ایسی ہے کہ یہ اپنی طرف میری توجہ جلب نہیں کرتی بلکہ مجھے فوراً آپ کی طرف منتقل کر دیتی. بالکل, یعنی اس کی ذات کے اندر ہی کاشفیت ہے, گویا اس اینک کی طرح. بالکل, کہ مثلا میں اس اینک کو دیکھ رہا ہوں, یعنی اس اینک کے ذریعے سے آپ کو دیکھ رہا ہوں. مثلا مجھے اگر میں اینک اتار دوں تو مجھے آپ کی تصویر صاف و شفاف نظر نہیں آتی, لیکن جب میں اینک پہنتا ہوں تو یہ جو مجھے صاف تصویر نظر آ رہی ہے یہ اس اینک کی وجہ سے نظر آ رہی ہے, لیکن میری توجہ اینک کی طرف نہیں. یہ خصوصیت میرے خیال میں علم کے اندر ہے. یعنی آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ آپ کو اپنی طرف متوجہ نہیں کراتی ہے بلکہ آپ کا رخ جو ہے وہ اس معلوم کی طرف, اس حقیقت خارجی کی طرف موڑ دیتی ہے. اچھا, اب یہاں پر ایک سوال, ایک بہت ہی بنیادی سوال جو خصوصاً جو ہے وہ آج کے زمانے میں پیدا ہوتا ہے, اور وہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک مارکا ہے خصوصاً ان فیلسوف کے درمیان جو مادی فیلسوفز ہیں, یعنی فلاسفرز ہیں, یعنی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کی حقیقت جو ہے وہ مادی ہے. ان کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنا بھی علم ہے, جتنی بھی آگاہی ہے, اس کی ذات ایک مٹیریلسٹک ذات ہے. حکماء اسلامی علم کی ذات کو کس قسم کی ذات سمجھتے ہیں؟ مثلا جس طرح سے علم کی حقیقت کیا ہے, حقیقت بے معنی کہ اس کی حقیقت وجودی کیا ہے. یعنی مثال کے وجہ سے یہ ٹیبل ہے, یہ ٹیبل کس چیز سے مل کر بنا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس ٹیبل کے اندر جو ہے لکڑی ہے اور اس کا ایک مادی پہلو ہے, اس کا ایک حجم ہے, اس کی ایک رنگت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو علم ہے نا, اس کا بھی تعلق ٹوٹلی مٹیریلسٹک چیز سے, یعنی اصلا یہ ایک مٹیریلسٹک شے ہے. یعنی میں آپ کے سوال سے سمجھ رہا ہوں وہ یہ کہ علم کی ریالٹی ایک فزیکل ریالٹی ہے یا میٹا فزیکل ریالٹی ہے؟ یعنی وہ یہ کہتے ہیں یہ فزیکل ریالٹی ہے. اس حوالے سے, اور ان کے پاس دلائل بھی بہت زیادہ ہیں بے ایمان معنی. وہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں, اگر آپ نے بہت سی دفعہ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں ان کے ذہن کے کسی خاص حصے کے اوپر چوٹ لگ جاتی ہے. جب خاص حصے پر چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ان کی وہ میموری جو ذہن کے اس حصے کے اندر موجود تھی وہ چلی جاتی ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کا سارا علم, آپ کی ساری میموری آپ کے اس دماغ کے اندر موجود ہے. یہ جو آپ کا برین ہے اندر, اس برین کے مختلف پارٹس ہیں, ان میں سے ایک حصے کے اندر فلاں چیز موجود ہے, ایک حصے میں فلاں چیز موجود ہے. بس یہ سارا علم ایک مٹیریلسٹک, ایک فزیکل چیز ہے. اس حوالے سے حکماء اسلامی کیا کہتے ہیں؟ وہ آیا ان کی بات کی تائید کرتے ہیں یا نا وہ اس کو ایک الگ ریئلٹی مانتے ہیں؟ جو اسلامی فلاسفرز ہیں ان کا ہمیشہ سے نقطہ نظر یہی رہا ہے کہ علم ایک میٹا فزیکل ریالٹی ہے, ماوراء مادی حقیقت ہے جو مختلف, حتیٰ آپ کو اگر ایک مادی چیز کا بھی علم ہو رہا ہے, یہ چیز مادی ہے, یہ چیز ایک فزیکل چیز ہے, اس کی ڈائمنشنز ہیں, اس کے جو ہے وہ فزیکل پراپرٹیز ہیں, لیکن اس کا جو علم ہے وہ علم خود فزیکل نہیں ہے. البتہ اس کے اندر ابو علی سینا کا میرے خیال میں ان کی رائے
جزئیات کے اندر میرے خیال میں الگ رائے وہ اس کو وہ جو آبزرویشنس اور فار ایگزامپل جو حواس خمسہ سے حاصل ہونے والا علم ہے اس کو بھی وہ مادی کہتے ہیں، مادی کہتے ہیں. لیکن انہوں نے خود آگے جا کر ان کے کلمات میں ہمیں بعض ایسے اشارے ملتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کو احساس ہونے لگا تھا کہ یار یہ والا بھی علم یہ مکمل طور پہ 100% مادی نہیں ہے، مادی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد سے جو ہے وہ شیخ اشراق شیخ شہاب الدین سہراوردی انہوں نے ایک بڑی خوبصورت دلیل پیش کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی جو قائل ہیں اس بات کے کہ علم مادی ہے اور اسی برین کے کسی حصے کے اندر جو ہے وہ علم آ رہا ہے، موجود ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں ایک پہاڑ کو دیکھ رہا ہوں، صحیح ہے، یہ پہاڑ اپنی اتنی بڑی ڈائمنشنز کے ساتھ میرے آنکھوں کے اندر آ رہا ہے، یعنی مجھے اس کا علم حاصل ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ یار یہ پہاڑ مجھے جب نظر آ رہا ہے تو یہ پہاڑ اپنی اوریجنل شکل میں نظر آ رہا ہے، یعنی چھوٹا نظر نہیں آ رہا بلکہ اوریجنل جو اس کی ڈائمنشنز ہے اسی طریقے سے جو اس کی ابعاد ہے جو اس کے پہلو ہے مجھے اسی طرح سے نظر آ رہا ہے. یہ پہاڑ میرے مغز کے کس حصے میں ہے؟ اگر اس کو آپ مادی کہتے ہیں، اس کو اگر آپ فزیکل کہہ رہے ہیں، تو یہ میرے مغز کے کس حصے کے اندر آ کر یہ پہاڑ کی تصویر، پہاڑ کی یہ ڈائمنشنز، پہاڑ کی یہ جو پکچر ہے، فزیکل جو پکچر آپ کہہ لیں، یہ مغز کے کس حصے میں آ کے بیٹھ رہی ہے؟ یہاں سے وہ نتیجہ لیتے ہیں دیکھیں یہ تو آپ ایک بات کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں اس بات کو ممکن ہے وہ لوگ رد کر رہے ہیں اس بے معنی کہ بھائی دیکھیں انسان کے آنکھ کے اندر ایک میکینزم موجود ہے کہ وہ اتنی بڑی پکچر کو چھوٹا کر دیتا، چھوٹا کر کے پھر اس کے بعد اس کو ریڈ کرتا ہے اس کا برین، اور برین جو ہے ریڈ کر کے اس کو اسی طرح سے پرسیو کرتا ہے. مثلا جس طرح سے آج کل کمپیوٹرز میں آپ دیکھیں، کمپیوٹرز کے اندر آپ ان کو جو ڈیٹا دیتے ہیں، جتنی بھی پکچرز کا جتنی بھی فائلز ہیں ان کے پاس، تو آپ ایک الیکٹرانس اور زیرو اینڈ ونس کی صورت میں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ظاہر سی بات آپ جانتے ہیں آن اور آف کا جو سارا سلسلہ ہے ان کا، زیرو اینڈ ونس کی جو ٹرمینالوجی ہے اور جو اس کی لینگویج ہے اس کے تحت آپ اس کو دیتے ہیں. تو آپ نے دی تو کسی اور شکل میں، لیکن جب وہ اس کو پورٹری کرتا ہے، جب وہ اس کو سامنے اسکرین پر لاتا ہے تو وہ اوریجنل شکل میں لے کے آتا دیکھیں ہے. یہ بات تو یہ تو آپ کا مثال کے بعد میں ابھی دیکھ رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ منظر نظر آ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ منظر، ظاہر سی بات سارا منظر اتنا ہی بڑا تو میری آنکھ میں نہیں گیا، آنکھ نے تو اس کو ایک چھوٹا جو ہے بنیادی تو اس کی ایک چھوٹی پکچر لی ہے، لیکن برین نے اس کو پھر ریڈ کیا ہے. وہ یہ بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے، ہم یہاں پر جس چیز کا انکار نہیں کرنا چاہتے نا وہ یہ کہ مائنڈ اینڈ باڈی کا ریلیشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مائنڈ سے مراد یعنی سول ہے، یعنی ہمارے جو سول ہے جو علم کو، چونکہ حکماء اسلامی کہتے ہیں کہ علم میٹا فزیکل ریالٹی ہے، اور جب علم میٹا فزیکل ریالٹی ہے تو علم کا جو بھی پرسیو کرنے والی چیز ہے، جو علم کو ادراک کر رہی ہے، جو علم کو حاصل کر رہی ہے، وہ فزیکل چیز نہیں ہو سکتی. یعنی علم کی حقیقت ہمارے مغز میں، ہمارے مائنڈ میں، ہمارے سیلز کے اندر نہیں ہے. نہیں دیکھیں، اور حتیٰ یہ جو مثلا نیورو سائنس کہتی ہے کہ آپ کے مائنڈ کے اندر جو ہے سیلز کی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اور یہیں سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. دلیل آپ کے پاس کہ یہ نہیں ہے؟ اسی کو اس کی دلیل دیکھیں یہاں پر یہ ہے کہ ہم دیکھیں یہاں پہ دو پروسیجرز جو ہے وہ ایک ساتھ ہو رہے ہیں، اور چونکہ یہ دو پروسیجرز ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ان دو پروسیجرز کو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں. ایک ہمیں کیسے پتہ کہ دو پروسیجر چل رہے ہیں؟ ممکن ایک ہی پروسیجر ہو. یہیں پہ دیکھیں نا، یہاں پہ دو پروسیجرز کو ہم واضح طور پر انالیسس کر رہے ہیں، یعنی ہم کوئی چیز اضافہ کیے بغیر ہم اسی علم حاصل کرنے کے پروسیجر کو انالائز کر رہے ہیں. ایک پروسیجر کیا، فار ایگزامپل دیکھیں میری آنکھیں بند ہیں، مجھے ابھی کچھ معلوم نہیں، یعنی معلوم نہیں کا مطلب کیا ہے کہ میں آگے سامنے والی تصویر کو نہیں دیکھ پا رہا، لیکن جیسے میں آنکھ کھولتا ہوں یہاں پر بعض میری آنکھ کے پروسیجر ہے، آنکھ کھلی ہے، اس نے کیا کیا ہے، لائٹ کے کتنے سیکنڈز بعد جاتی ہے، وہ ایک پروسیجر ہے. لیکن میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، وہ سوال یہ کہ دیکھیں ایک جو آنکھ نے جس چیز کو، میں نتیجہ کیا لیتا، کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ نے کیا دیکھا، میں کہتا ہوں یار میں نے ایک انسان دیکھا ہے، میں نے اپنے دوست کو دیکھا ہے، میں نے مثال کے طور پہ ٹیبل کو دیکھا ہے، صحیح ہے. یہ جو مجھے علم حاصل ہوا ہے اس
باڈی اور فزیکل جو پروسیجر ہے اس کے بعد جو میں نے یہ نتیجہ لیا ہے کہ یار میں نے ٹیبل کو دیکھا ہے، میں نے ایک انسان کو دیکھا ہے، میں نے اس چیز کو دیکھا ہے، یہ جو نتیجہ ہے یہ کہاں پر تشکیل پا رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ کون؟ اس کو ایک بہت خوبصورت مثال جو ہے وہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پرسیپشن ہے، جو ادراک ہے، یہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ تو میں یہ تو کہہ رہا ہوں ادراک برین میں ہو نہیں رہا ہے۔ دیکھیں نا، غور کریں آپ اس کو، آپ کے برین میں کیا ہو رہا ہے؟ سیلز کی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، ہمارے برین کے نیورونز اندر ہیں۔ نیورونز کی ہو رہی ہے، ان کا فار ایگزامپل جو بھی پروسیجر ہے وہ ہو رہا ہے، مجھے اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ نیورونز کیا کر رہے ہیں، نیورونز کے کس سمت میں، رائٹ سائڈ پہ جا رہے ہیں، لیفٹ سائڈ پہ جا رہے ہیں، آپس میں ان کا مکسچر ہو رہا ہے، بریک اپ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتہ چل رہا، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ مائنڈ سے آئیز تک کا جو سفر ہے وہ کیسے طے ہو رہا ہے، الیکٹرانز جو ہے کیا کر رہے ہیں، الیکٹریکل سگنلز کیا کر رہے ہیں، یہ مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا۔ جو چیز مجھے پتہ چل رہی ہے وہ میرے سیلز میں نہیں ہے، اور جو کچھ سیلز میں ہو رہا ہے وہ مجھے ادراک نہیں ہو رہا۔ یعنی یہاں پہ آپ اگر غور کریں دو چیزیں ہو رہی ہیں، یعنی دو پروسیجرز کیا، ایک پروسیجر جو میرا باڈی طے کر رہا ہے، اور ایک پروسیجر ہے کہ جو میری سول کو یا جو میرا میٹا فزیکل اسپیکٹ ہے وہ طے کر رہا ہے۔ میرا جو میٹا فزیکل اسپیکٹ ہے وہ اس پروسیجر کو طے کر رہا ہے کہ میں نے آنکھ کھولی تو مجھے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور میں اس سے نتیجہ لے رہا ہوں کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا ہے، ٹیبل دیکھ رہا ہوں، یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ انسان ٹیبل سے الگ چیز ہے، لیکن جو میرا میٹا جو فزیکل اسپیکٹ ہے وہ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ پروسیجر طے کر رہا ہے سیم ٹائم میں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اصل ادراک ہے، بالکل اصل ادراک، یعنی یہ جو میں آپ کو درک کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، بائن کی یہ تمام جو فزیکل اور بائیولوجیکل جو ہے وہ اس کا پروسیس ہے دیکھنے کا، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن یہ تمام پروسیس در حقیقت اس پرسیپشن کو، اس ادراک کو وجود میں نہیں لا سکتا، یعنی یہ اس کے لیے گراؤنڈ بن سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اصل پرسیپشن جو ہے نا وہ ان کا یعنی وہ ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں کہ وہ پرسیپشن، یہ اگر ہم نے پہلے بھی اس یعنی اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ یہ پرسیپشن آپ کا برین کر رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی دیکھیں نا، پچھلے سیشنز کے اندر ہم نے ایک دو چیزوں میں تھوڑا فرق کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ایک ہے فزیکل کاز اینڈ افیکٹ، جس کو فلسفی زبان کے اندر علت اعدادی کہتے ہیں، اور ایک ہے اس چیز کی ریئل علت ہے، علت حقیقی ہے۔ جو بھی اس چیز کی جو وہ علت اعدادی ہے، علت اعدادی کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ آ کر گراؤنڈ کو آمادہ کرے تاکہ انسان اس علم کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، آمادہ ہو جائے۔ لیکن علم ادھر سے نکلتا نہیں، یعنی علم ادھر سے نہیں پھوٹ رہا۔ میں اس کی ایک سادہ مثال دوں، یہ مثال جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں، آپ ایک کاغذ لیں، اس کاغذ پہ کچھ تصویریں بنائیں، بہت ساری چیزیں آپ بنائیں، اور آپ نے بنا لی، گھر بنا لیے، بہت ساری چیزیں، نقاشی کر لی آپ نے، پینٹنگ کر لی، وہ سب کچھ آپ نے بنا لیا۔ سوال یہ کہ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یار اس کاغذ کے اوپر دائیں سائڈ پہ گھر ہے، نیچے مثال کے طور پہ ایک دریا بہہ رہا ہے، اوپر جو ہے سورج نکلا ہوا ہے، یا بادل کے پیچھے سورج چھپا ہوا ہے۔ یہ جو کاغذ پہ کیا ہے؟ رنگ ہے، سیاہ رنگ ہے، نیچے بلو رنگ ہے، بلو کلر ہے، اوپر جو ہے وہ سن کے لیے آپ نے جو ہے یلو کلر استعمال کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک رینبو ہے تو اس کے اپنے ڈفرینٹ کلرز ہیں۔ لیکن یہ جو آپ کی ادراک ہے، نالج ہے کہ یار یہ گھر ہے، یہ سن ہے، یہ رینبو ہے، یہ جو ادراک اور یہ جو پرسیپشن ہے یہ کاغذ میں نہیں ہے، یہ ہمارے حتیٰ یہیں سے اب تھوڑا سا اور ہم اس بات کو دقیق اور بہت باریک کرتے ہیں، یہ حتیٰ آپ کے مائنڈ میں بھی نہیں ہے۔ یعنی مائنڈ کا جو فزیکل اسپیکٹ ہے، یہ جو آپ کے نیورونز ان میں بھی نہیں، یہ آپ کے یہی بتایا نا کہ وہ مائنڈ میں کیا ہو رہا ہے، مائنڈ میں اس کا فزیکل اسپیکٹ اور فزیکل پروسیجر طے ہو رہا ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیسکلی جو ادراک ہے، پرسیپشن،
ادراک کی حقیقت ہی ایک میٹا فزیکل حقیقت ہے. حقیقت ہے. یعنی ایک نان میٹا فزیکل شے کے اندر آپ ادراک کو ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ یہ ایک نان میٹا فزیکل چیز میں ادراک یعنی کیا؟ یعنی اس چیز یعنی ادراک بیسیکلی ہم نے کیسا اس کو ایکسپلین کیا کہ ادراک بیسیکلی حقیقت اور واقعیت کو کشف کر رہی ہے. مثال کے طور پہ بالکل، یعنی آپ اسی یعنی کو لے یہ کے جائیں. میٹر کیسے اس کے اندر ایک کاشفیت والی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں بہت خوبصورت مناظر ہوتے ہیں، یعنی فار ایگزامپل کسی کے ہاتھ میں ہنر ہو، آرٹ ہو، اور بہت خوبصورت پینٹنگ ایک بنائے. مثال کے طور پہ جیسے کہتے ہیں نا جنت کا ایک منظر اس نے کیا ہے، باغ ہے، اس کے نیچے ایک دریا بہہ رہا ہے. مثال کے طور پہ اوپر ایک چڑیا بھی اس نے بنائی ہے جس کی خوبصورت آواز میں آپ دیکھتے ہیں، آپ ایک خوشی کا احساس آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، ایک خوشی کی کیفیت. میں خوشی کو نہیں ڈسکس، میں علم کو ڈسکس کر رہا ہوں ابھی. یعنی خوشی ایک الگ اسٹیٹ آف سول ہے، ایک پراپرٹی آف سول ہے، اور علم اس سے ایک ڈفرینٹ پراپرٹی آف سول. میں علم کو ڈسکس کر رہا ہوں. یہ جو آپ نے اس سے ڈفرینٹ چیزوں کو پرسیو کیا ہے، درست ہے کہ یہ چیزیں آپ نے خود کریٹ نہیں کی، آپ کی سول نے، علم نے بنایا نہیں. وہ واقعاً موجود ہے، سبزہ موجود ہے، درخت موجود ہیں، اور مثال کے طور پہ نیچرل بیوٹی موجود ہے. لیکن یہ جو آپ نے اس کو پرسیو کیا ہے، یہ پرسیپشن اور یہ جو چیز ہے یہ آپ کی سول کے اندر موجود ہے. درست ہے. اس کے اوپر ایک اور اگر ہم چیز کو اضافی کریں. اچھا، بس یہاں میں آپ کی بات ایک طرح سے جم بندی کروں کہ آپ کی بات سے مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی، جس طرح سے فلاسفہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ادلہ ہیں اس بات کو بتانے کے لیے کہ علم ایک نان یعنی ایک نان میٹا فزیکل حقیقت ہے، ایک نان فزیکل جو ہے وہ حقیقت ہے. اس میں سے ایک خود ادراک کی حقیقت ہے کہ ادراک ایک ایسا امر ہے، ایک ایسی ریئلٹی ہے کہ وہ ایک مادی شے کے اندر پیدا ہی نہیں ہو سکتی اور مادی شے کے اندر. دوسرا آپ نے کہا کہ ایک بڑی پکچر میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور بائن کے وہ بڑی پکچر میرے آنکھوں کے اندر ایک چھوٹی پکچر بن کر آئی ہے، لیکن میں کیسے سمجھ رہا ہوں کہ یہ چھوٹی پکچر اتنی بڑی پکچر ہے؟ ٹھیک ہے، میرے سامنے آنکھوں میں تو وہ چھوٹی پکچر آئی ہے، میں نے تو چھوٹی پکچر کو ریڈ کیا ہے. یعنی جو باڈی کا فزیکل پروسیجر ہے وہ اس کو ایک پروپورشن کے اندر چھوٹا دیکھ رہا ہے، لیکن میں دیکھ کیا رہا ہوں، میں اس چیز کو اوریجنل ڈائمنشنز کے اندر دیکھ رہا ہوں. ہاں، میں سمجھ گیا آپ کی بات. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں مثلا جس طرح سے ہم ٹی وی پہ یا کمپیوٹرز کے اندر تو چونکہ پہلے سے ہمیں معلوم ہے، ایک آگاہی موجود ہے کہ اس کی ہائٹ اور وڈتھ کتنی ہے، اسی حساب سے ہم اس کو ڈیٹا دے رہے ہوتے ہیں. لیکن میں تو پہلے سے اس کی وڈتھ اور ہائٹ کو نہیں جانتا. میرے سامنے جو اس کا پہلا میرا اور اس کا سروکار ہوا ہے وہ اس امیج کے ذریعے سے جو میری ریٹنا پہ بنی ہے، یا مثال کے طور پر جو میں نے کیپچر کی ہے وہ تو بہت چھوٹی تھی، لیکن میرے اندر ایک جو پکچر اور جو پرسیپشن اس چیز کے بارے میں بنا، جو ادراک بنا، وہ بہت بڑا ادراک بنا، اور وہ ظاہر سے بات ہے اوریجنل ادراک بنا. تو وہ حتماً نفس کے اندر ہو سکتا ہے، کیونکہ میرا جو ذہن ہے وہ تو بہت ہی چھوٹا ہے. اب تو یہ دوسری دلیل ہو گئی. اہم نقطہ ہے نا جی، وہ یہ کہ اگر آپ خود علم کے اندر غور کریں، نالج کیا ہے. نالج کا مطلب جیسے آپ نے خود بھی شروع میں ایک بات کہی تھی، وہ یہ کہ دیکھیں یہ ٹیبل اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور اس ٹیبل کو کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ ایک ایسی چیز مجھے حاصل ہو رہی ہے کہ جو اس ٹیبل کے بارے میں مجھے بتا رہی ہے، اس ٹیبل کی پراپرٹیز، اس کی کریکٹرسٹکس بتا رہی ہے. صحیح ہے. دوسری طرف سے جو بھی فزیکل چیز ہے، جو بھی چیز عالم مادہ میں ہے، ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کی پراپرٹیز کو دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں غور کرتے ہیں. اس کے اندر کسی اور چیز سے حکایت کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے. لہٰذا علم کو اسی وجہ سے کہا ہے کہ علم کیوں میٹا فزیکل ہے. حتیٰ یہاں تک انہوں جو فلاسفہ اسلامی نے ایک دلیل جو کی، بہت ہی دلچسپ بات انہوں نے پیش کی. انہوں نے کہا دیکھیں آپ ابھی اس ٹیبل کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیبل ایک یونٹ کے طور پہ، ایک واحد ہے، ایک یونٹ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ اس ٹیبل کو اگر تھوڑا سا اینالائز کریں تو اس کا یہ والا جو پورشن ہے اس والے پورشن سے بالکل الگ ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ والا جو پورشن ہے یہ غائب ہے دوسرے پورشن سے. اس کو اس والے رائٹ سائڈ کو، لیفٹ سائڈ کی کوئی اطلاع اور خبر، اطلاع سے مراد یعنی یہ اس کے لیے غائب، حاضر نہیں ہے، حاضر نہیں، یعنی اس کو علم نہیں ہے، علم نہیں.
کیوں علم نہیں ہے؟ اچھا اس کو تھوڑا سا اور ہم یہ یعنی اگر آپ اس کو کھولیں کہ اس سائڈ کو کیوں اس سائڈ کا علم نہیں ہے، چونکہ یہ سائڈ اس کے سامنے حاضر نہیں ہے، یعنی اصلا یہ غائب ہے اس کے سامنے موجود ہی نہیں ہے۔ اچھا شاید ممکن ہے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ یہ احساس کرے کہ یار یہ تو بہت دور آپ لے گئے، میں ہم اس کو بہت نزدیک لے آتے ہیں، ایک پارٹیکل کی طرف ہاں فار ایگزامپل آپ اس کو لے جائیں کہ 1 ملی میٹر کا ایک بریک ہے یا بلاک ہے یا کوئی بھی جو ہے نا وہ جسم ہے، ٹھیک ہے نا، ایک باڈی کا یعنی آپ پیس ہے، ایک پن لے لیں، سوئی کی اس کی نوک لے لیں، ہاں یہ بھی یہاں پہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آیا وہ جو اس کی نوک ہے اس کے ڈائمینشن ہے یا نہیں ہے، ایسی کیونکہ جو بھی ایک فزیکل چیز ہوگی اس کی حتماً ڈائمینشنز ہونا کیونکہ چاہیے، ہم کہتے ہیں ڈائمینشن کا مطلب کیا ہے کہ اس کی وڈتھ ہے، ہائٹ ہے، اس کے مختلف سائڈز ہیں۔ جیسے ہی ڈائمینشن آپ کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے اس کے اندر ایبلٹی ٹو ڈیوائڈ موجود ہے، قابلیت تقسیم، یعنی اس کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر تقسیم ہم نہ بھی کر سکیں تو اس کے 2 پہلو تو ہیں، یعنی پریکٹیکلی اگر ہمارے پاس کوئی آلہ نہ ہو، لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ یا اوپر یا نیچلے والا حصہ، تو یہی یعنی اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیفٹ سائڈ کو رائٹ سائڈ کی خبر نہیں ہے، ایگزیکٹلی، اور اس کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے کی خبر نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو سائڈز ہیں، یعنی یہ اتنا زیادہ ان میں ایک آپس میں اتحاد ہونا چاہیے کہ یہ ڈائمینشن سے ختم ہو جائے۔ ایگزیکٹلی، یعنی یہاں پر ہم آ کر سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جو ریئلٹی آف علم ہے وہ ایک ایسے باڈی کے اندر تشکیل نہیں پا سکتی، ایک باڈی کا پارٹ کوئی جتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، جو ڈائمینشنز رکھتا ہو، اور چونکہ عالم مادہ کلن ڈائمینشنز کے ساتھ ہی موجود ہے، اس کے ڈائمینشنز ہے، لینتھ ہے، وڈتھ ہے، ہائٹ ہے، لہٰذا اس وجہ سے علم کلن ایک مادی فینومینا نہیں، ایک میٹیریل فینومینا نہیں ہے، بلکہ ایک میٹا فزیکل فینومینا ہے، ایک میٹا فزیکل ریئلٹی ہے، ایک ایسا وجود جس کے یعنی جو بیسیکلی ڈائمینشنز رکھتا ہو، مٹیریلسٹک ہو، ڈائمینشنز رکھتا ہو، اس کے اندر علم کبھی بھی تحقق نہیں، یعنی علم کے لیے اس کو اس ڈائمینشنل حقیقت سے باہر نکلنا ہوگا، یعنی ایک ایسی حقیقت بننی ہوگی، ایک ایسی حقیقت کے جس کے مادی ڈائمینشنز نہیں ہیں، یعنی باڈی نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے، تب جا کر وہ علم وہاں پر جو ہے وجود علم رونما ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے یعنی یہاں پر بھی دیکھیں بہت دلچسپ بات ہے، آہستہ آہستہ یعنی ہم کہتے ہیں کتابوں میں علم موجود ہے، یا ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں فلاں پروفیسر کے لیکچر کے اندر جاتا ہوں، جا کر بیٹھتا ہوں، تو اس کی جو باتیں ہیں نا اس سے مجھے کیا حاصل ہو رہا ہے، علم حاصل ہو رہا ہے، جبکہ اگر وہ تھوڑا غور کرے نا کتاب کے اندر کیا چیز موجود ہے، الفاظ ہیں، الفاظ بھی نقاشی ہے، یعنی پینٹنگ ہے نا، یہ آپ نے الف لکھا ہے، یہ با لکھا ہے، خط ہے، یہ لکیریں ہیں، اور بالخصوص اگر چائنیز فونٹ دیکھ لے یا مثال کے طور پہ ہندی دیکھ لے، وہ تو بالکل پینٹنگ ہی لگتی ہے، تو اس کے اندر علم نہیں ہے، اس کے اندر یہاں پر کیا ہوتا ہے جب ہم ان کو پڑھتے ہیں، اس کو پرسیو کرتے ہیں، یہاں پہ ہمارے میٹا فزیکل جو اسپیکٹ ہے، جس کو سول کہتے ہیں، جس کو ہم نفس کہتے ہیں، نفس انسانی کہتے ہیں، روح کہتے ہیں، وہاں پر یہ علم کی حقیقت تشکیل حاصل ہوتی ہے ہمیں۔ اسی طرح آپ کے جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ جو ہے وہ فریکوینسی کے اندر، ہوا کی فریکوینسی سے میرے کان تک پہنچتے ہیں، اور یہاں پر پھر جو ہے نا میری سول اس سے جو ہے وہ میننگز اور معانی کو پرسیو کرتی، ادراک۔ اچھا یہاں پر ایک چیز جو بہت زیادہ آپ کی بات سے مجھے سمجھ میں بھی آئی، اور جیسا کہ فلاسفہ نے اس موضوع کو تفصیل سے بھی بیان کیا ہے کہ جتنا بھی علم ہے وہ در حقیقت ہمارے نفس کے اندر تحقق پا رہا ہے، یعنی مثلا جس طرح سے آپ نے بیان کیا کہ میں در حقیقت اگر ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہوں تو در حقیقت یہ اشیاء تو باہر ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے، میرے اندر ایک ایسی حقیقت وجود میں آ رہی ہے جس کے ذریعے سے مجھے ان حقائق کا علم حاصل ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر اس مسئلے کو کہ اس علم کا ہمارے نفس کے ساتھ جو تعلق ہے، جو ریلیشن ہے، وہ کس قسم کا ریلیشن ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ہمارا جو تعلق اس خارج کے ساتھ، اس باہر کی دنیا کے ساتھ، یہ کس طرح سے یہ تعلق اس علم کے ذریعے سے بن رہا ہے، اس کو اگر ہم کھولیں کہ نفس کے ساتھ اس کا جو رابطہ ہے اس علم کا، کہ جس کو مثال کے طور پر اتحاد عقل و معقول کے عنوان سے بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر بہترین نظریہ وہی ہے جس کا آپ نے نام لیا، یعنی جو سب سے محکم ترین اور بہترین نظریہ جو علم کی وضاحت پیش کرتا ہے وہ یہی ہے کہ علم
در حقیقت آپ کے نفس کے ساتھ آ کر متحد ہو جاتا ہے، ایک یونٹی برقرار ہو جاتی ہے علم میں اور آپ کی سول میں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ دو چیزیں رہیں. اچھا پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ مجھے جب آپ کا علم حاصل ہو رہا ہے تو در حقیقت کوئی واسطہ ہے یہاں پر، یعنی آپ کی باڈی تو یہاں کھڑی ہے نا، بالکل. تو مجھے کسی واسطے کے ذریعے سے آپ کی باڈی کا علم حاصل ہو رہا ہے. اصل میں کون سی چیز میرے ساتھ جڑ گئی ہے؟ آپ جڑ گئے ہیں نہیں، میں تو اپنی جگہ پہ آپ بیٹھا تو ہوں. اپنی جگہ پر، پھر کیا چیز جڑی ہے مجھ سے؟ یہاں پر دیکھیں، وہ جو آپ کا پرسپشن ہے، ادراک کانسیپٹ ہے، ادراک ہے، یا جس کو ہم کہیں مفہوم ہے، یا ایک تصویر، آپ نے ایک پہلے کہا بعض جہات سے تصویر ہو. ممکن ہے کہ بعض چیزوں کی تصویر پاسبل نہیں ہے لیکن ان کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ محبت کی کوئی تصویر نہیں ہے، یا خوشی. نہیں، لیکن آپ کی تو تصویر ہے نا جو میری تصویر ہے، بالکل. یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ اب علم کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں کہ کسی چیز کے اندر جب ہم ایک مثال کے طور پہ ایک رنگوں والی چیز دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں تصویر حاصل ہو رہی ہے، یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کون سی چیز ہے جس کا آپ کو ادراک ہو رہا جس کا ہمیں ہے. یعنی ادراک ہو آپ رہا یہاں پر ایک بات تو آپ نے وضاحت کر دی کہ ہمیں جس چیز کا ادراک حاصل ہو رہا ہے، چونکہ عموماً ہماری اردو زبان کے اندر بھی یہ ٹرمز بہت استعمال کی جاتی ہے کہ مثلا ایک ادراک کرنے والا ہوتا ہے، ایک خود ادراک ہوتا ہے، ایک جس چیز کا ادراک کیا جا رہا ہے یا جس کو ہم یا کہتے ہیں جس ایک کا دفعہ ادراک ہو ہو رہا رہا ہے. ہے. یعنی مثلا عالم میں ہوں، معلوم مثلا اگر مجھے آپ کا علم حاصل ہو رہا ہے، آپ معلوم ہے، بالکل. اور ایک چیز ہے علم، خود علم ہے. خود علم. اچھا اس میں ایک چیز سوال آتی ہے کہ جو علم ہے اور جو معلوم ہے، یہ دو چیزیں ہیں یا یہ ایک ہی چیز ہے؟ یہ ایک ہی چیز ہے. یعنی در حقیقت آپ کا جو علم ہے نا، اس کے دو ڈائمنشنز ہیں. اس کے دو ڈائمنشنز کا مطلب یہاں پہ فزیکل ڈائمنشنز نہیں ہیں، یعنی اس کے دو اسپیکٹس بہتر، اس کے دو جہات ہیں، اس کے دو چہرے ہیں. آپ جب علم، جیسے آپ کی اینک کی مثال آپ نے دی نا، جیسے ہی آپ اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے اس معلوم کی طرف. یعنی وہ علم خود اس معلوم کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. بس معلوم میرا در حقیقت وہی ادراک ہی میرا معلوم ہے، ایگزیکٹلی. اور وہی میرا ادراک ہے اور وہی میرا مدرک ہے. یہاں پر ممکن آپ کا معلوم جو ہے نا وہ دو ہیں، ایک معلوم تھوڑا سا دور ہے، ایک معلوم نزدیک ہے. کیا مطلب؟ یعنی معلوم بالذات و بالعرض کی جی جی. یعنی یہاں پر کیا ہے کہ آپ کا جو معلوم ہے وہ میں ہوں. یعنی آپ مجھے جب دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کس کا علم ہو رہا ہے؟ میرا علم ہو رہا ہے. لیکن یہ میرا علم آپ کو کیسے حاصل ہو رہا ہے؟ یہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے اس پکچر کے ذریعے سے، جو آپ کے پکچر سے مراد واضح صورت، وہ جو تصویر جو آپ کے ذہن میں، آپ کے نفس کے اندر ہے، آپ اس کے ذریعے سے مجھے دیکھ رہے ہیں. یعنی مجھے اصل میں جس چیز کا ادراک ہوا ہے وہ اس ذہنی وجود کا ادراک ہوا ہے. بالکل بالکل. لیکن میرا ادراک اس ذہنی وجود سے دو الگ چیزیں نہیں ہیں، یعنی وہی ذہنی وجود ہی میرا عین ادراک ہے. ایگزیکٹلی. اور بس یہاں پہ آپ کا ادراک، آپ نے کہا، جیسا آپ نے کہا کہ معلوم جس کا علم ہو رہا ہے، اور علم یہ ایک ہی چیز یعنی ہے، عین ہے دونوں، یہ ایک دوسرے کے اندر عینیت ہے، یونٹی ہے. یعنی سملیرٹی تو نہیں کہہ سکتے، سملیرٹی تو یعنی ایک وجود سے ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے یہاں پر. لیکن عالم اور علم، اب آپ دیکھیں وہی دلیل جو ہم نے پہلے پیش کی تھی کہ اگر عالم اور علم میں تھوڑا گیپ آ جائے تو یہ علم یعنی اصلا ایسا ہو سکتا ہے کہ علم کہیں اور پڑی ہوئی ہو، یہ اور عالم جو ہے وہ آ کر عالم کے اوپر آ جائے وہ علم. یہ تھوڑا سا بھائی کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے، تھوڑا تصویر اور تصور واضح کرنے کے لیے ہم ایسی فرض کرتے ہیں کہ دیکھیں علم تھوڑا سا ادھر ہے، عالم ادھر ہے، بیچ میں فاصلہ ہے. اصلا علم میں حقیقت ہی عالم سے باہر وجود میں نہیں ہے اس کی. میں کہہ رہا ہوں فرض کر رہے ہیں یہاں پہ، آپ کہیں گے یہ علم خود اس عالم کے نزدیک حاضر نہیں ہے. اصلا علم کو آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ کی بات مجھے سمجھ آ رہی ہے. یعنی آپ جو جس چیز نقطے کی طرف اشارے کر رہے ہیں نا، اشارہ فرما رہے ہیں، وہ بالکل درست ہے. میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر وہ جو دلیل ہم نے پہلے کی تھی نا کہ یار یہ جو جسم ہے، باڈی ہے، اس کا ایک ڈائمنشن جو کہ ڈائمنشنز رکھتی ہے، لہٰذا ایک حصہ دوسرے حصے کے لیے حاضر نہیں. یہیں پہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں علم کی جو حقیقت ہے وہ وہی حضور حاضر ہونا ہے. بس عالم یعنی جس کے سامنے وہ ریالٹی حاضر ہے. حاضر سے مراد یعنی اس کے ساتھ اس کا ایک نوع
اتحاد ہے. ایگزیکٹلی. یعنی یہ جو حضور ہے یہ وجود و ایک جو آپ کہیں کہ ایگزسٹنس میں اور وجود میں یونٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اور یہیں پہ مثال کے دیکھیں ہمیں جس چیز کا علم نہیں ہے ہمیں کس چیز بے تحاشا چیزوں کا اس کائنات کے اندر یعنی اس فزیکل یونیورس کی ڈائمنشنز کہاں تک ہے ہمیں نہیں معلوم. کتنی گلیکسیز ہیں ہمیں نہیں معلوم. ان کتنے کاسموس کے سسٹمز ہیں ہمیں نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ کیونکہ یہ سب کے ساتھ ہماری جو سول ہے ہمارا جو نفس ہے اس کا اتحاد وجودی برقرار یعنی ہم اس کی ساتھ ہمارا کسی قسم کا ریلیشن شپ برقرار نہیں ہوا ہے. علم پھر کیسے حاصل ہو رہا ہے؟ جن جن چیزوں کا ہمیں علم ہے ان کا علم ایسے حاصل ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا ایک نوع کی وجودی یونٹی صحیح ہے ایک نوع کا وجودی طور پر یعنی بنیادی ایگزسٹنس کے طور پہ اتحاد. یعنی ادراکات جتنے بھی ہمیں حاصل ہوتے ہیں یہ در حقیقت ہماری ہستی ہی ہوتی ہے. یعنی ہماری ہستی کے ساتھ ان ادراکات کا اس طرح سے تعلق ہے کہ ہماری ہستی کا حصہ بن رہی ہے. یعنی اصلا ہماری ہستی ہی ان ادراکات کا نام ہے. ایگزیکٹلی. یعنی مثلا جس طرح سے حتیٰ بعض فلاسفہ نے یہ چیز بھی بیان کی ہے کہ انسان حقیقت انسان ادراک ہے. یعنی اس نے عین انسانی ادراک کرنا ہے. اور صرف ہمیں یہ تصور اور حیات کی جو تعریف ہے اس کے اندر بھی علم اور قدرت کو جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. دیکھیں جس طریقے سے ہم کھانا کھاتے ہیں نا وہ کھانا ایسا نہیں کہ میں نے ایک نوالا منہ میں ڈالا تو میں برین کے اندر جا کے وہی نوالا ایز اٹ از کیا ہو جائے گا بیٹھ جائے گا. یوں نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے ہمارا یعنی فزیکل ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ تھوڑا نزدیک آ جائیں. وہ ہماری باڈی اس کھانے کو انالیسس کرتی ہے اس کے جتنے بھی چیزیں پروٹونز کیا ہوتا ہے اپنا پروٹینز ہیں فار ایگزامپل نیوٹریشنز ہیں وائٹامنز ہیں سب کو اس نے الگ کیا اور اس کھانے کے تمام تر جو غذائیت ہے وہ تمام باڈی پارٹس تک پہنچتی ہے. یعنی ہماری پوری ایک آپ فار ایگزامپل ایک ایسا کھانا کھا لیں جو مسموم ہے جو نقصان دہ تو آپ کی پوری باڈی اس سے متاثر ہو رہی ہے. اسی طریقے سے علم بھی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یار میں ایک چیز آنکھ سے دیکھ رہا ہوں فار ایگزامپل کچھ بھی دیکھ رہا ہوں کوئی اچھی چیز دیکھ رہا ہوں یا کوئی بری چیز دیکھ رہا ہوں تو دیکھ لیا اب کیا فرق پڑتا ہے 1 گھنٹے بعد تو چلا گیا میں نے دیکھ لیا جو ہے لذت بھی مل گئی فار ایگزامپل ٹھیک ہے یا کچھ سن لیا یا فار ایگزامپل کوئی اور چیز میرے ذہن میں آئی. نہیں وہ جس طریقے سے آپ کا کھانا آپ کی باڈی کا حصہ بن چکا ہے اب آپ اس کو جدا نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو بھی آپ کے کانسیپٹس ہیں جو بھی آپ کے ادراکات ہیں جو بھی آپ کے پرسیپشنز ہیں جو بھی آپ چیز دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ آپ کی سول کا ایک حصہ بن رہا ہے اس کا جز بنتا جا رہا ہے کہ جس کو جدا کرنا پھر آپ کے بس کی بات نہیں ہے. یہیں پہ یعنی ایک انتہائی ویسی ذہن میں آگئی خوبصورت حدیث ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ النظر سهم من سهام الشیطان مسموم یعنی جو ایک نگاہ ہے یا اس حدیث میں نگاہ کہا گیا لیکن مراد حرام نگاہ ہے یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. آپ جنگی چیزوں سے اگر آشنا ہے تو تیر مختلف طرح کے ہوتے تھے. بعض جو تیر ہوتے تھے اس کی نوک جو ہوتی تھی وہ بناتے تھے اسی لکڑی کی ہوتی تھی. یہ تیر عموماً جو ہے نا وہ ڈھال سے ٹکرا کر گر جاتے تھے. بعض کی جو نوک ہوتی تھی وہ بناتے تھے لوہے سے یہ جو ہے اندر گھس جاتا ہے. پھر ان تیروں میں بھی اب کوئی پہلوان ہو اس کے ہاتھ پہ سینے پہ تیر لگ جائے نا چونکہ جسمانی قدرت ہے وہ نکال لیتا تھا اور پھر ریکور کر جاتا تھا. تو جو بڑے اور طاقتور پہلوانوں کو مارنے کے لیے اس تیر کی نوک کو زہر میں ڈبوتے تھے تاکہ یہ جب اندر جائے نا تو بے شک وہ نکال لے لیکن زہر اپنا اثر کر چکا ہوتا ہے. اسی طریقے سے امام نے انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ یہ جو ایک حرام نگاہ ہے یہ آپ کے نفس میں آپ کے وجود میں آپ کی ہستی کے اندر ایک زہریلے تیر کی طرح ہے کہ لگ گیا تو پھر پورے وجود کو زہریلا کر دیتا ہے. اس طرح سے ہمارے جتنے بھی ادراکات ہیں ہمارے
جتنی بھی ہماری جو ہے ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے سے، خیالات جتنے بھی، یہ سب کچھ در حقیقت ہماری روح کی غذا بن رہی ہے، غذا بن رہی ہمارا نفس ان سب کو ایبزارب کر رہا ہے اور ایگزیکٹلی یہی ہماری پرسنالٹی بنا رہی ہے۔ اور ایگزیکٹلی اس وقت ہم میں سے ہماری سوسائٹی جو جہاں بھی کھڑی ہے وہ دراصل یہی ادراکات ہے۔ تو بنیادی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت ایک ادراکات کی جنگ کے اندر ہیں، کوگنیٹو وار، ایگزیکٹلی، اور یعنی یہاں جس کے پر اندر ہمارے ذہنوں پر بمبارڈمنٹس ہو رہی ہے مختلف ایگزیکٹلی، انفارمیشن، ہر طرح کی چیزیں، اور سوشل میڈیا آپ اور جانتے یہ ہیں ہم کہ گمان نہیں حال کرنا کیا ہوا ہے۔ چاہیے کہ ہم فار ایگزامپل کچھ بھی سن لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، اس کا ہمارے پر کوئی اثر نہیں ہر ہوتا، چیز کا اثر ہوتا ہے۔ ہر چیز کا جو ہے وہ اور ایک بہت اثر شکریہ، ہوتا ہے۔ یہ موضوع جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہے تو بہت تفصیلی موضوع، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ناظرین انشاءاللہ تعالی آپ سے دوبارہ اگلے سیشن کے اندر ملاقات کریں گے فلسفے کے دیگر موضوعات کو لے کر۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔